الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ باعزت اور باعظمت مخلوق بنایا ہے، اور اپنی نعمتیں اتنی کثرت کے ساتھ انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ کثرت ہے، اور دوسری طرف ہم انسانوں کی اکثریت کا رد عمل ہے، ری ایکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں، اللہ کے کرم کی اتنی صورتیں ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اکثریت کا مزاج بتایا، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے، ناشکری اور ناقدری کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچائی اور وضاحت کے ساتھ اپنے اکثر بندوں کی نفسیاتی صورتحال کا نقشہ پیش فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات میں کمی نہیں ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر شکر گزار ہو، ان نعمتوں کی قیمت پہچاننے والی ہو، ان نعمتوں کی عظمت جاننے والی ہو، انسانوں کی اکثریت ان تمام نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کا ارتکاب کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے
اپنے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں پر جن چیزوں کو بنیادی طور پر لازم اور ضروری رکھا ہے، ان میں ایک بہت بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر، اللہ کی نعمت کی ایسی قدر و قیمت پہچاننا کہ اس کی نعمت کا ایک ذرہ ہماری طرف سے ضائع نہ ہونے پائے، اور کسی بھی انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی کسی بھی شکل میں توہین کرنے والے اور ناقدری کرنے والے مجرم نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور احادیث نبویہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو نعمتیں تم کو غذا کی صورت میں حاصل ہیں، جو نعمتیں تم کو مشروب کی صورت میں حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خوراک و غذا تمہیں عطا فرمائی ہے، اور تمہاری پیاس بجھانے اور تشنگی مٹانے کے جو انتظامات اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت و حکمت سے تمہارے لیے جاری ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی ایسی قدر پہچانو، تم ان کی ایسی قیمت پہچانو کہ کسی بھی طور تمہاری طرف سے کسی نعمت کی ناقدری کا شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ تم ذرا غور تو کرو کہ تمہیں نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ چاہے تو تم ترس جاؤ اور تم بلکتے رہو اور تڑپتے رہو اور تم کو نعمت کا ایک حبہ اور ایک ذرہ نہ ملے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ان گناہوں کی سزا اللہ دینے پر آ جائے تو نعمتوں سے محروم کر دے، لیکن یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے، یہ اس کی نوازش در نوازش ہے کہ ہمارے جرموں کو اور ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہماری غلط روی کو وہ نظر انداز کرتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں اپنے کرم سے محروم نہیں کرتا، دیتا چلا جاتا ہے، عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ نعمتوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں ان نعمتوں کے مالک کو پہچاننے کی، اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی برسات ہمارے اوپر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں جگہ جگہ ذکر ہے، میں نے چند آیتیں خطبے میں پڑھی تھیں۔ افرأیتم ما تحرثون، جو غلہ کھیت میں تیار ہوتا ہے، ذرا غور کرو، اللہ اسے پیدا کرنے والا ہے یا اس میں تمہاری کسی تدبیر کا کوئی دخل ہے؟ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ختم کر دے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اور جو پانی تم پیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پانی کا انتظام کرنے والا ہے، زمین کی تہوں سے بھی پانی کے چشمے وہی نکالتا ہے، اور بادل کے ذریعے پانی برسانے والا بھی وہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کچھ چھین لے اور تم ایک ایک قطرے کو ترس جاؤ اور اسی حال میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اگر اللہ تعالیٰ پانی چھین لے تو تمہاری پیاس کیسے بجھے گی؟ اور یاد رکھو، جس اللہ نے مجھ کو اور آپ کو غذا کی صورت میں اور پانی کی صورت میں اور نہ جانے کن کن صورتوں میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ نعمتوں کو عطا کرنے پر جتنی قدرت رکھتا ہے، اگر اس کا غضب بھڑک جائے تو وہ نعمتوں کو چھین لینے پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہماری سیاہ کاریوں کے باوجود ہمارا بھرم اس کے دربار سے رکھا جاتا ہے اور نعمتوں کو چھینا نہیں جاتا۔ آپ جائزہ لیجئے اپنی عملی زندگی کا، ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے اطراف کو دیکھیں،
اپنی آبادیوں کو دیکھیں، کس کس شکل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین کا جرم ہم سے ہو رہا ہے۔ نعمتوں کی برسات ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ نعمتوں کی قدر کرو، اور ہم کس کس شکل میں نعمتوں کی ناقدری کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کتنا ہولناک ہو سکتا ہے، اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ شاید ہماری نظر اس طرف نہیں ہے، اگر ہم سچے دل سے اس انجام کو، اس کی بھیانک ہونے کو، اس کی زہرناکی کو سمجھ لیں تو کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کا تصور بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور سیدنا حضرت علی اور سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لخت جگر ہیں، وضو فرما رہے تھے، غلام وضو کا پانی ان پر ڈال رہا تھا۔ اچانک وضو کرتے کرتے انہوں نے سامنے یہ دیکھا کہ زمین پہ روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر گندگی بھی لگ گئی ہے۔ انہوں نے روٹی کا وہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے غلام کے ہاتھ میں تھمایا اور یہ فرمایا، اس کو حفاظت سے پکڑو، ابھی وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں اسے لوں گا۔ غلام نے وضو کرایا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد غلام نے اس لقمے کو صاف کیا، روٹی کے اس لقمے کو، اور کھا لیا۔ حضرت حسن نے تھوڑی دیر کے بعد غلام سے کہا، روٹی کا وہ ٹکڑا لاؤ، اسے صاف کریں گے اور اسے کھائیں گے۔ غلام نے کہا کہ حضور، میں نے تو وہ ٹکڑا صاف کر لیا اور کھا لیا۔ حضرت حسن نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے آزاد کر دیا۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ ایک چھوٹے سے عمل پہ آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت کا جواب یہ تھا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ تم نے رزق کے اس ٹکڑے کی قدر کی، پیغمبر کے فرمان کے مطابق تمہارا جنتی ہونا یقینی ہے، اور اب میں کسی ایسے شخص سے خدمت کا کام نہیں لے سکتا جس کا جنتی ہونا یقینی ہو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایران کے فاتح کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایران کی حکومت سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہاں تشریف لے گئے اور بہت سے غیر مسلم اہلکاروں اور افسروں کا اجتماع تھا، اور اس میں جب کھانا سجایا گیا اور حضرت حذیفہ نے سنت کے مطابق کھانا شروع کیا تو ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور صاف کیا اور کھانے چلے۔ کسی صاحب نے ان کو ٹوکا کہ یہ بڑے بڑے غیر مسلم افسران اور غیر مسلم حکومتوں کے ذمہ داران کا مجمع ہے، یہاں اگر آپ زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھائیں گے تو اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا، یہ عمل یہاں نہ کریں۔ سنیے ان کا جواب کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمْقَى، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نعمتوں کی قدر، نعمتوں کا اکرام، نعمتوں کے مقام کو پہچاننا، یہ ہے شریعت کا بنیادی مطالبہ۔ اس لیے اس حقیقت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے کسی استحقاق کے بغیر، ہمارے کسی کمال کے بغیر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم نعمتوں کی قدر کریں گے تو نعمت باقی بھی رہے گی، نعمت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔
اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نعمتوں کو چھین لینے پر قادر ہے، اور ایسے نمونے دنیا کی تاریخ میں ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کی سزا میں پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قارون کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے، ناشکری کی سزا اس کو دی گئی تھی، زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ قوم سبا کا واقعہ قرآن میں 22ویں پارے میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمتوں کی برسات تھی، نعمتوں کی فراوانی تھی، ظاہری اور باطنی نعمتیں اڈیل دی گئی تھیں، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو سیلاب کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ایسا سیلاب جس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کی بھیڑ چڑھ گئے، اور نہ جانے کتنے خاندان کا وجود ختم ہو گیا۔ ایسا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ جو ہم نے سزا دی یہ ناشکری کی سزا تھی، نعمتوں کی ناقدری کی سزا تھی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکری کرنے والے کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی قرابت نہیں ہے، سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے، چلو گے نعمتیں ملیں گی، اس راستے سے ہٹو گے اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا۔ کہیں سیلاب کی شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں قحط سالی کی شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں گھریلو جھگڑوں کی شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں پرسکون زندگی روٹ جاتی ہے اس شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں کاروباری بحران کی شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں معاشی تنگیوں کی شکل میں عذاب آتا ہے، کہیں اولاد کی نافرمانیوں کی صورت عذاب آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے رنگ بھی بے شمار ہیں اور اس کے عذاب کے رنگ بھی بے شمار ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو روشن رکھنے کی فکر کریں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، اللہ کی قدرت کا سچا یقین اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی رحمتوں کی امیدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب اور قہر کو دعوت دینے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عید الاضحیٰ کا یہ موقع جو ابھی 2 دن پہلے عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے پڑھی ہے، قربانیوں کے عمل آپ نے انجام دیے ہیں، خاص طور پر اس پہلو کو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم خاص طور پر غزہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں، ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور ان نعمتوں میں جو دوسروں کا حق ہے دوسروں کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملک کے مختلف علاقوں میں یہ اطلاعات ہیں، آپ سب کے علم میں ہیں، سیلاب کی صورت میں اللہ کا قہر برس رہا ہے۔ خاص طور پہ مہاراشٹر کے کوکن کے علاقے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ لاکھوں افراد کی جان ہتھیلی پر ہے، لاکھوں افراد کی صورتحال ہے یہ، اور بالکل تڑپ رہے ہیں۔ جو ان کے آڈیو آ رہے ہیں، جو ویڈیو آ رہے ہیں، جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، اور جو بچوں کی اور بوڑھوں کی اور عورتوں کی اور مردوں کی سسکتی ہوئی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ستم رسیدہ بھائیوں کی مدد فرمائے اور اپنا عذاب ٹال دے، راضی ہو جائے۔ ابھی اللہ نے ہمیں اپنی امان میں لے رکھا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی قسم کی ہنگامی صورتحال سے محفوظ رکھے، اور اللہ کا غضب جن گناہوں کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی، اور اگر وہ گناہ ہو رہے ہیں تو پہلی فرصت میں توبہ کرنے کی اور تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے سائے میں ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔